امام محمد مالک کا زمانہ فقہ سبع کا زمانہ کہلاتا ہے۔ امام مالک اپنے وقت کے جید عالم، محدث، معلم، مقرر، شیخ الاسلام، سچے عاشق رسول اور فقہ کے مستند ترین امام کہلاتے ہیں۔ امام مالک کی جائے پیدائش مدینہ طیبہ اور زندگی کا بیشتر حصہ اسی شہر میں ہی گزرا۔ امام مالک کا سارا گھرانہ ہی مذہبی تھا۔ آپ کی والدہ مائدہ ایک اعلیٰ پائے کی دیندار خاتون تھیں۔ آپ کی والدہ نے ہی آپ کو حصول علم کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کے باپ دادا صحابی رسول تھے۔ آپ کے دادا کا شمار جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا تھا، جو سوائے غزوہ بدر کے کم و بیش سب غزوات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ امام مالک نے تقریباً 300 تابعین سے اکتساب فیض کیا اور 70 اساتذہ کی سند کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدرس مقرر ہوئے۔ امام مالک کے اساتذہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے ہم اثر اور دوستوں میں امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں میں امام شافعی کا نام نمایاں ہے۔ آپ کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مستند ترین کتب میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ موطا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے۔ موطا میں احادیث کی تعداد کے بارے میں کئی روایات ہیں اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے اپنی روایات کی تہذیب اور تنقیح برابر جاری رکھی، لہٰذا مختلف اوقات میں احادیث کی تعداد مختلف رہی۔ امام مالک نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ امام مالک نے زیادہ تر زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن کبھی مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں پھرتے رہے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک لگا ہو۔ امام مالک کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریاں اور اپنے وقت کے بہترین گھوڑے تھے، لیکن کبھی مدینہ کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ خلیفہ منصور کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے پر آپ نے بڑی بہادری سے ٹوک دیا تھا، جس پہ خلیفہ معافی کا طلبگار ہوا۔ خلیفہ منصور نے بوقت دعا ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ میں اپنی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی طرف کر کے کروں یا پھر منہ پھیر کے قبلہ کی طرف کروں؟ تو آپ نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ سے منہ پھیر کر کیسے دعا کرتے ہو، جو تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ ایک ساتھی نے ایک بار راستے میں چلتے ہوئے حدیث پوچھ لی تو اس کو 20 چھڑیاں لگائیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ حدیث کو راہ چلتے ہوئے پوچھا۔ جب بیٹھے تو جتنی چھڑیاں لگائی تھیں اتنی ہی احادیث بیان کی۔ ساتھی کو عمر بھر ملال رہا کہ کاش اور چھڑیاں بھی مجھے لگائی ہوتی تو مجھے اور زیادہ احادیثیں یاد ہو جاتی۔ آپ نے ایک حج کیا، دوسرا حج کرنے کبھی نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ کھانا بہت کم کھاتے کہ حاجت نہ ہو۔ مدینہ میں رہتے تھے لیکن رفع حاجت مدینہ کی حدود سے باہر جا کر کرتے۔ جب حدیث بیان کرتے تو پہلے غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عطر لگاتے اور بخور و عود جلا کر حدیث بیان کرتے۔ اگر دن میں 10 بار حدیث بیان کرتے تو بھی یہی اہتمام کرتے، کبھی کھڑے ہو کر حدیث بیان نہ کرتے کہ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ ایک بار حدیث بیان کر رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ ساتھی نے پوچھا، آج آپ کا رنگ بوقت بیان ہے حدیث بار بار متغیر ہوا، تو بیان کیا کہ بچھو نے 16 بار کاٹ لیا تھا۔ ساتھی نے کہا، آپ بیان روک دیتے۔ فرمایا، میں اپنی تکلیف کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو روک نہیں سکتا، ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جیسے امام مالک جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی احادیث سے محبت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا ہی ادب نصیب کرے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔